اللہ ہے. یہاں دوسری چیز جو بیان کی گئی، ان تمام آیات کو سامنے رکھیں تو یہ تمام تصرفات ایسے ہیں کہ جن کو بطور عادت بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی شان یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں عادتاً ہمہ وقت اللہ کے اختیار اور تصرف میں. تو اللہ کا اختیار اور تصرف ہمہ وقت ایک نظام ہے، ہمہ وقت ایک نظام ہے. تو اگر جزواً یا کاملاً کوئی ایسا تصرف اور اختیار بطور نظام کے غیر خدا کی طرف منسوب ہوتا تو شرک ہوگا. اور اولیاء و انبیاء کو جو تصرف نصیب ہوتا ہے وہ بطور تصرف ہوتا ہے، جس کو خرق عادت کہتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ خرق عادت ہوتا ہے، وہ تصرف. یعنی پیدا کرنا اور مارنے کا نظام انبیاء اور اولیاء کو سپرد نہیں کیا جاتا. اس میں اگر کوئی چیز ان سے معجزتاً اور کرامتاً صادر ہوتی یا کسی معاملے میں جو تصرف کرتے ہیں تو وہ تصرف خرق عادت کہلائے گا، اور نظام کائنات کی خالقیت اور اس کے قیومیت کی جو عادت ہے وہ شان الہی ہے. اب دونوں میں فرق سمجھے یا نہیں سمجھے؟ انبیاء اور اولیاء اگر تصرفاً ان سے کچھ صادر ہو، وہ تصرف فرمائیں، تو وہ تصرف فرمانا نظام نہیں ہوگا، وہ نظام نہیں ہوگا، بلکہ اللہ پاک نے جس طرح کا اذن ان کو عطا فرمایا تھا اور جس طرح کے تصرف پہ وہ مامور تھے، یا جس طرح کا تصرف کرنے کا انہیں اللہ نے اختیار دیا تھا، وہ درجہ خرق عادت میں، وہ درجہ خرق عادت سب اللہ کی طرف ہے. عادت نظام کی سب اللہ کی طرف ہے، اور انبیاء سے جو تصرفات ثابت ہیں وہ خرق عادت کے درجے میں ہوتے ہیں، اور وہ اللہ پاک ان کو اختیار عطا فرماتا ہے. تو ان آیتوں پر اگر اس طرح پہلے جو لیلاً سرمدن کا بیان، تمام آیتوں کو اس نظر سے بھی دیکھیں تو یہ ایک معرفت آپ کو نصیب ہوگی توحید کی، اور ایک حقیقت منکشف ہوگی آپ پر کہ جتنی شانیں ہیں جن کو اللہ کے لیے ثابت کرنا توحید ہے اور غیر کے لیے ثابت کرنا شرک ہے، ان میں ایک اصول یکساں ہر جگہ نظر آئے گا، اور وہ یہ کہ وہ شان ہوگی جو دائماً ایک نظام کے طور پہ کار فرمائے، ایک نظام کے طور پہ کار فرمائے. اب میں نے آپ کو وہ چیز، اسی طرح آپ سورہ انعام لے لیں، سورہ انعام. آپ اس چیز کو سمجھ گئے نا جو میں نے آپ کو سامنے رکھی ہے، اس کی روشنی میں پھر اس آیت کو پڑھیے. میں چند آیتوں کے نمونے دے رہا ہوں، آپ پورے قرآن مجید کو پڑھیں گے تو آپ کے اوپر یہ ہر جگہ یکسانیت سے چیز ملے گی. اس سے توحید اور غیر توحید، توحید اور شرک کا ایک امتیاز وہ منکشف ہو جائے گا اچھی طرح. پہلا آغاز یہیں سے ہوتا ہے سورہ انعام کا، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. ہر جگہ آپ کو ایک ہی مضمون ملے گا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا. وجعل الظلمات والنور، اور جس نے اندھیریوں اور روشنی کو بنایا، پیدا کیا. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ اللہ کے، یعنی وہ راہ اعتدال سے ہٹ رہے ہیں، بہک رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں، اور اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو برابر اور شریک ٹھہرا رہے ہیں. والذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا، وہی اللہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر موت کا وقت دیا. اب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت اللہ نے عطا کی، یہ ان کا معجزہ بن گیا کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ. تو اخلق کا لفظ استعمال کیا. اب یہ کل بات ہو رہی تھی الفاظ کے استعمال کی بھی، تو میں نے کہا تھا کہ ایسے الفاظ ہیں کہ جو کہیں استعمال حقیقت کے معنی میں اور کہیں، تو اللہ پاک کے لیے جا بجا یخلق کے الفاظ استعمال ہوئے اور خالقہ کے الفاظ اللہ پاک نے استعمال فرمائے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی اخلق لکم، میں تمہارے لیے پیدا کرتا ہوں، میں تمہارے لیے. یہ آگے یہ جو بات توسل میں یا استعانت میں آئی تھی اس سے متعلق ہے، لیکن چلو اگر اس پہ کلیئر ہو گئی تو آگے آسانی ہو جائے گی، آپ کو گفتگو کی ضرورت نہیں رہے گی. تو بعض کلمات جس میں براہ راست ایک فعل کسی کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو رات کو بات ہوئی تھی، تو قرآن مجید سے جس طرح لآہب لک غلاما زکیہ تھا، تو دوسری آیت آ گئی انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں پرندوں کی طرح کی شکل، ان کی مورت مٹی سے تمہارے لیے پیدا کرتا ہوں. تو یہاں اخلق بمعنی حقیقت ہے یا بمعنی مجاز؟ تو ان کو اب پھر لفظ وہی استعمال کیا، بنایا، پھونک ماری اور وہ زندہ ہو گئے. مگر یہ جو چیز ان کو ملی، یہ معجزہ جس کو ہم
اعتقاد کرتے ہیں. یہ اللہ پاک کا اذن ملا مرتبہ نبوت میں، اور وہ ایک مرتبہ نہیں، اس دن وہ پھر عمر بھر تادم رفع الی السماء جائے. تو جو چیز اللہ عطا فرماتا ہے کرامتاً یا معجزتاً، وہ پھر اللہ پاک اس کو اس وقت تک جب تک اللہ چاہتا ہے، اور اس کا مطلب ان کی زندگی ہے، ان کی حیات ہے، یا اس کے بعد بھی جب تک اللہ کو منظور ہوتا ہے وہ چیز برقرار ہوتی. یہاں بھی خلا کا آیا تو وہاں مجاز کے طور پہ معنی لیا جائے گا، اور یہاں حقیقت کے طور پہ معنی لیا جائے گا. سو اسی طرح کبھی مخاطبہ کرتے ہیں کسی بزرگ کے بارے میں، کہتے ہیں کہ مجھ پر تو فلاں بزرگ کا کرم ہے، یہ سب انہی کی عطا ہے، یہ سب داتا صاحب کی مہربانی، یہ سب حضور غوث پاک کا کرم ہے، یہ سارا گھر میں جو کچھ ہے یہ سب انہی کی دین ہے. کرتے ہیں نا آپ، استقرات کو بات ہوئی تھی. تو ایسے سارے کلمات جو ہوں گے دو معنی ہوں گے. لفظ مجاز میں ہوں گے، لفظ اپنی حقیقت کے معنی پر محمول نہیں بلکہ معنی مجاز میں ہوں گے، اور اس بزرگ کا عمل دخل اور اس بزرگ کی جو عطا ہے وہ معنی توسل میں ہوگی، توکل میں نہیں ہوگی. الفاظ کا استعمال بمعنی مجاز ہوگا، اور ان کا تصرف یا ان کا عمل دخل یا ان کی برکت یا ان کی نسبت جو ہے وہ بمعنی توسل ہوگی. اب یہاں فرمایا هو اللہ فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون. اور وہی اللہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، معبود حقیقی، اور وہ تمہارے چھپی کو بھی جانتا ہے اور ظاہر باتوں کو بھی، اور جو کچھ تم کرتے ہو ان کو بھی جانتا ہے. آپ نے دیکھا کہ اس مقام پر وہی چیز اسی طرح بیان کی کہ اللہ پاک نے اپنی خلاقیت کو بیان کیا، اور خلاقیت کو بیان کر کے اور پورے نظام پر خالق مالک اور قادر ہونے کو بیان کر کے پھر اللہ پاک نے اپنے علم کو بیان کیا. تو علم الہی کی بات سمجھ لیں، علم مطلع ہونا ایک ایسا علم ہے کہ جو علم بالقدرت نہیں ہے. وہ میں نے مطلع علی الغیب اور عالم الغیب کا فرق کیا تھا. آپ سوال کر سکتے ہیں کہ علم تو ہو گیا، ایک تو تھا علم اپنے صدور یعنی علم اپنی ماخذ کے اعتبار سے، وہ فرق سمجھا دیا تھا کہ عالم الغیب کسی کے بتانے سے نہیں ہوتا بلکہ بالذات ہوتا ہے، اور مطلع علی الغیب کسی کے علم غیب عطا کرنے سے ہوتے ہیں. اور دوسرا فرق یہ اب سمجھا رہا ہوں کہ عالم الغیب آپ جہاں بھی مقام قرآن مجید میں پڑھیں گے، علم غیب کے بیان کے ساتھ اکثر مقامات پر قدرت الہیہ کا بیان آئے گا، کائنات کے خالق و مالک اور قادر اور متصرف علی الاطلاق ہونے، متصرف بالذات ہونے کا بیان آئے گا، جس کا مطلب اس علم کی خاصیت یہ ہے کہ وہ علم بالقدرت ہے. اور انبیاء کو جو علم عطا ہوتا ہے وہ علم بالقدرت نہیں ہوتا، وہ علم غیب ہے، وہ مطلع علی الغیب ہوتے ہیں. اور جو قدرت کی بات ہم نے کی، تصرف کی، قدرت کی، اختیار کی، وہ ایک دوسرا باب ہے جو ان کے فضائل اور کرامات میں سے ہے، جو انبیاء کو مختلف چیزوں میں قدرتیں اور ان کے تصرفات اور اختیارات استعمال کیے جاتے ہیں. مگر علم الہی اور علم مخلوق کی ماہیت میں یہ بنیادی فرق ہوتا ہے. یہ اس آیت کریمہ میں یہ بات آ گئی. اب میں نے کہا تھا کہ ایک ادھار رہا وہ نفع و ضرر کے حوالے سے مالکیت کا. تو نافع ہونا کسی کے بارے میں عقیدہ یہ شرک نہیں، بلکہ اس کے مالک ہونے کی نسبت یہ اعتقاد رکھنا شرک. اب اس سے بھی پہلے تھوڑا اور لے لیں، یہی چیز جو میں آپ کو قدرت اور اس کا جو یعنی تصرف کا ایک طرف اس بات اور دوسری طرف ہو تو شرک، اس کا ایک اور بھی لے لیں. یہ سورہ انعام پارہ اس کے دوسرے رکوع میں ہے، ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہوا. میں نے جو ایک آپ کو استدلال نہیں دیا تھا کہ قیامت تک رات اگر اللہ طاری کر دے تو کون ہے جو دن لائے، وہاں توحید کا تصور تھا. اب اسی مفہوم میں یہ دوسری آیت آ گئی. اب میں جتنی آیتیں اس وقت آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، اب یہ وہ ساری آیتیں، یہ کلائمیکس ہے ان علماء کا کہ جو توحید کے حوالے سے ان تصرفات اور ان چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے کوٹ کرتے ہیں جو ان کو. تو میں وہ مقامات آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ہر چیز کو اس آیت کے اندر سمجھیں کہ مفہوم کیا ہے اور غلط اطلاق کیا کیا گیا ہے، اور پھر باقی مضامین جو قرآن مجید میں توحید کیا ہے اس کے حوالے سے بھی سمجھنے میں آسانی ہے.